أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بھی بڑی خوبصورت ہے، سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے نبوت کے اوپر شبہات کا جواب دیا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں وعید سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو ہدایت دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو ہی ہدایت ملنے والی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر یا اپنے علم کے بل بوتے پر یا کسی اور چیز کی بنیاد کے اوپر رائے حق نہیں پا سکتا اور نہ ہی اس کے اوپر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کی دستگیری ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت اور انسان کو راہ راست ملتا ہے۔ یہ محض میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور اگر انسان کی بدبختی اور ہٹ درمی انسان کے شامل حال ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو رائے حق پر نہیں لا سکتی۔ اگر انسان کے اندر تعصب ہٹ درمی بڑھ جائے اور اس کی طبیعت کے اوپر غالب ہو جائے کہ میں نے نہیں ماننا، تو میرے محترم بھائیوں پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آپ غم زدہ نہ ہو، ہدایت اللہ کے اختیار کے اندر ہے، جسے وہ چاہے ہدایت دے اور اسے ہی ہدایت آتی جسے وہ دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو ہرگز آپ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اے میرے نبی، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، جس کو میرا اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں میرے محترم بھائیوں ایک بریک سا نقطہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافت لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے واحد کے صیغے سے، اور جو گمراہ کردہ لوگ ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جمع کے صیغے سے۔ شاید اس کے اندر یہ حکمت ہو کہ ہدایت صرف ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اور اس ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے والے سارے لوگ ایک ہی جماعت ہیں، اور جو ضلالت اور گمراہی کے راستے ہیں وہ بے شمار راستے ہیں، اور ان کے اوپر چلنے والے بے شمار گروہ ہیں، بے شمار جماعتیں ہیں، مگر ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، اور اس کے چلنے والے، اس کے اوپر چلنے والے تمام لوگ ایک ہی جماعت کے اندر شامل ہیں۔ واللہ اعلم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں پر، یعنی یہ منہ کے بل اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی اور ان کے منہ نیچے ہوں گے، یہ منہ کے بل چلتے ہوئے اللہ کے پاس جمع ہوں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے، ان کو گونگا کر کے، ان کو بہرا کر کے اور منہ کے بل چلاتے ہوئے ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ اتنا اللہ ان کے اوپر ناراض ہوا ہے
میرے محترم بھائیو سچی بات ہے، اللہ نے جن کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر، جن کو نبی عطا فرمایا، اتنا عظیم نبی جن کو عطا فرمایا، جس کا امتی بننے کے لیے میرے محترم بھائیو نبی خواہش کرتے تھے، اس نبی کا امتی بنایا، اور ان لوگوں نے کیا قدر کی، اس کو ٹھکرا دیا، اس کو جھٹلا دیا، اس کی بات نہ مانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب کل قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایسا حشر کریں گے، ان کو اس طرح اللہ کی عدالت کے اندر اکٹھا کریں گے کہ اس سے بڑی محترم بھائیوں سخت سزا کوئی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 4760 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میرے آقا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ کل قیامت کے دن لوگوں کو منہ کے بل چلائے، ان کا منہ نیچے ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا، کیسے لوگ چلیں گے؟ تو میرے نبی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو 2 پاؤں کے اوپر چلنے کی توفیق دی تھی، اسی طرح قادرن علی ان یمشیہ علی وجوہہم یوم القیامہ، اسی طرح اللہ قادر ہے کہ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلائے۔ یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالیں، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ پہلے یہ منہ کے بل چلتے آئے، پھر ان کو فرشتے ان کی ٹانگوں سے پکڑیں اور منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیں۔ یعنی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور آخری بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما، جب کبھی، خبت، کم ہونے لگے، یعنی آگ کی تپش یا آگ کا عذاب ہلکا ہونے لگے گا، اللہ فرماتے ہیں زدناہم، ہم زیادہ کر دیں گے ان کو سعیرا، بھڑکنے میں، یعنی آگ کو مزید زیادہ کر دیا جائے گا، یعنی ان کا عذاب کم اور ہلکا نہیں ہوگا۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 86 ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ، ان کے اوپر ان کا عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، کبھی اس کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، جس نے آنکھیں بند کر لی ہیں، کان بند کر لیے کہ میں نے قرآن نہیں سننا، میں نے ہدایت کی طرف نہیں آنا، میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے سارے بند کر دیتے ہیں، چاہے کوئی زور لگانے والا اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کی طاقت اکٹھی ہو جائے کہ اس کو ہدایت دینی ہے، اس کو ہدایت نہیں آنی۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کو شعور کے ساتھ پڑھا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ میرا اللہ انشاءاللہ دعا قبول کرے گا، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، پھر قرآن سے اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انشاءاللہ محبت ہو جائے گی۔ پھر سکون ہی اس وقت آئے گا جب قرآن سنیں گے اور محمد کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں گے، اس وقت دلوں کو سکون آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔